Okay, now we move on to another part of this lecture, that is necessary conditions. Language input to learner is absolutely necessary for either L1 or L2 learning to take place. इससे मुराद ये है कि जो लैंग्वेज इनपुट होता है वो अगर लर्नर फर्स्ट लैंग्वेज का हो या सेकंड लैंग्वेज का हो, लैंग्वेज लर्निंग के लिए ये बड़ा ज़रूरी है. जो बच्चे होते हैं वो additionally acquire interaction with other people for L1 learning to occur. यानी इस L1 के बच्चे जब होते हैं तो वो कभी कभार एडिशनल इंटरेक्शन जो है ना और लोगों के साथ करते हैं ताकि उनका जो L1 का लर्निंग हो ये वाकया हो. ये लैंग्वेज इनपुट जो है ना इस स्टेज पे भी बड़ा अहम है. इस कंट्रास्ट में while reciprocal social interaction generally facilitates SLA, यानी इसकी आप समझ लें कि मुखालिफ में जो रेसिप्रोकल सोशल इंटरेक्शन से मुराद ये है कि रिस्पांस में आपका मतलब अगर आप कोई काम करते हैं तो क्या रिस्पांस में कोई सोशल इंटरेक्शन होता है कि नहीं, तो वो बेसिकली सेकंड लैंग्वेज को फैसिलिटेट करता है. इट इज़ नॉट नेसेसरी कंडीशन, हालांकि ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है. It is possible for some individual to reach a fairly high level of proficiency in L2 even if they have input only from such generally non-reciprocal. लेकिन मिसाल के तो ये कंफर्म नहीं है. कुछ मिसाल के तौर पर हो सकता है कुछ सेकंड लैंग्वेज लर्निंग में रेसिप्रोकल सोशल जो इंटरेक्शन है ये शायद फ्रूटफुल साबित हो, लेकिन तमाम इंडिविजुअल्स के लिए ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि कुछ इंडिविजुअल हो सकते हैं कि वो नॉन रेसिप्रोकल यानी नॉन रेसिप्रोकल ये यहाँ पे जनरली नॉन रेसिप्रोकल सोर्सेज से वो कुछ सीखे, मसलन रेडियो, ठीक है, टेलीविज़न या रिटन टेक्स्ट, ठीक है, ये रेसिप्रोकल नहीं है लेकिन फिर भी इफेक्टिव है. सो द रोल ऑफ इनपुट इन इंटरेक्शन इन SLA इज आल्सो डिस्कस. तो ये बेसिकली इसका डिटेल्ड रोल ऑफ इनपुट और इस रोल ऑफ इंटरेक्शन ये SLA जो चैप्टर 5 में ये डिस्कस किया जाएगा. अब जो फैसिलिटेटिंग कंडीशंस है इसके बारे में थोड़ा सा हम बताएंगे कि फैसिलिटेशन कंडीशंस क्या है. While L1 learning by occur without instruction, आपको पता है कि जो बच्ची सीखती है तो बग़ैर इंस्ट्रक्शंस के लैंग्वेज को सीखते हैं. And while the rate of L1 development is not significantly influenced by correction of immature forms or by degree of motivation to speak. तो याद रखें कि बच्चों का जो L1 डेवलप होता है ये मिसाल के तौर पर अगर आप उनकी इमेच्योर फॉर्म्स को करेक्ट कर लें या मतलब उनको मोटिवेशन देते हो कि वो बोले, बहुत वेट एंड अल्टीमेट लेवल ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, इसका अगर आप बच्चों को मोटिवेशन दे दें या उनकी इमेच्योर फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज को आप ठीक करें तो इससे शायद इतना सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं होगा. जबकि ये दोनों चीज़ें, ये करेक्शन और मोटिवेशन, ये अल्टीमेटली जो है ना जो L2 में डेवलपमेंट उनको फैसिलिटेट या इनहिबिटेड कर सकते हैं. यानी वो L2 लर्निंग यानी मोटिवेशन और करेक्शन से उसमें आप इजाफा कर सकते हो, बेटर बना सकते हो या उनको ख़राब भी. बहुत से इंडिविजुअल और सोशल फैक्टर्स होते हैं जिनसे L2 लर्निंग जो है ना ये इनफेक्टिव भी हो सकता है. तो आइडेंटिफाइंग एंड एक्सप्लेनिंग फैसिलिटेटिंग कंडीशन एसेंशियली
addresses the fundamental why question. تو اگر آپ کو یاد ہوگا تو ہم نے چیپٹر کے شروع میں 3 کوشچنس پوچھے تھے کہ وائی question of SLA یعنی why are some learners more successful than others. تو یہ انڈیویجول اور سوشل فیکٹرز کو بیس بنا کے ہم اس کوشچن کہ کچھ لرنرز دوسرے لرنر سے سکسیسفل کیے ہوئے شاید یہ ان کا جواب بھی ہمیں دے دے. تو یہ جو کمنگ چیپٹرز آ رہے اس میں ہم مطلب ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے. جو فیڈ بیک میں نے پہلے اوپر بتایا تھا آپ کو تھوڑا بہت آپ کو یہاں پہ ریپیٹ کرتا چلوں کہ فیڈ بیک سے مراد بیسکلی کریکشن آف L2 لرنرز ایررز یعنی ان کی جو غلطیاں ہوتی ہے اگر وہ غلط بول رہے ہو یا صحیح نہیں جا رہے ہو تو وہاں پہ یہ ہم کر سکتے ہیں. ایپٹیٹیوڈ سے مراد جس طرح میں نے کہا کہ وہ آپ کی کیپیسٹی ہے یا مطلب میموری کیپیسٹی ہے یا انالیٹک ایبیلٹی ہے کہ آپ چیزوں کو انالائز کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, یہ ذرا آپ نے ان کو دیکھنا ہے. موٹیویشنس آر نیڈ اینڈ ڈیزائر ٹو لرن. موٹیویشن سے مراد کیا ہے؟ موٹیویشن سے مراد یہ ہے کہ آپ کو ضرورت ہے کہ آپ مطلب آپ کے لیے لرن کسی لینگویج کو لرن کرنا ہے یا نہیں. انسٹرکشن یا ایکسپلیسٹ ٹیچنگ ان اسکول سیٹنگ مطلب آپ نے بتانا ہے کہ کیسے اس چیز کو وہ کر لیں. ٹھیک ہے, اب ہم فائنل سٹیج کی طرف تھوڑا سا بڑھتے ہیں کہ فائنل سٹیج بیسکلی L1 یا L2 کا آؤٹ کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, فائنل obviously فائنل اسٹیٹ آف L1 ڈیولپمنٹ جو ہے نا وہ بائی ڈیفینیشن اس سے مراد ہمارا نیٹیو لینگوسٹک کمپیٹنٹس ہے کہ بس بندہ اس میں نیٹیو لینگوسٹکلی کمپیٹنٹ بن جاتا ہے, جبکہ اس میں ووکیبلری لرننگ اور اسپیشلائز رجسٹر جیسے نارمل ایکڈیمک اسٹائل وغیرہ ہو سکتا ہے کہ وہ آگے چلے جائے. مطلب اگر آپ اسپیشلائز رجسٹر مین لینگویج اسپیسیفک سچویشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کانٹیکس اسپیسیفک لینگویج ہوتی ہے رجسٹر. تو یہ ایکچولی ود دا پیسج آف ٹائم جو ہے نا وہ آپ کا کنٹینیو رہے گا ایون انٹو ایڈلٹہڈ. لیکن بیسک جو آپ کا فونولوجیکل اور گرامیٹیکل سسٹم ہے وٹ ایور لینگویج جو بھی لینگویجز بچے بولتے ہیں ٹھیک ہے ان کی ارد گرد وہ اسینشلی تقریباً 5 یا 6 سال تک اس میں وہ کمپیٹنٹ ہو جاتے ہیں. یہ تقریباً ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے. And along with vocabulary knowledge and interaction skill that are adequate for fulfilling the communicative function جو basically اس لینگویج میں communicative functions ہوتے ہیں نا تو اس میں وہ competent language speakers بن جاتے ہیں. یہ ایک یونیورسل ہیومن اچیومنٹ ہوتا ہے جس میں کوئی ایکسٹرا آرڈینری مطلب ایپٹیٹیوڈ یا ایفرٹ یا مطلب اس کی ضرورت نہیں ہوتی. جبکہ آن دا ادر ہینڈ جو فائنل اسٹیٹ آف L2 ڈیولپمنٹ ہوتا ہے وہ بائی ڈیفینیشن ٹوٹلی کین نیور بی ٹوٹلی نیٹیو لنگوسٹک کمپیٹنٹ. وہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو مطلب ٹوٹلی آپ اس میں نیٹیو اسپیکر نہیں بن سکتے. اینڈ دا لیول آف proficiency which learners reach is highly variable. تو لینگویج L2 میں آپ کا جو پروفیشنسی لیول ہوتا ہے یہ ویری کرتا ہے انڈیویجول ٹو انڈیویجول, جبکہ دوسری سائڈ میں فرسٹ L1 میں سب کی جو ہے نا وہ پروفیشنسی لیول جو ہے نا ایک جیسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ سب مطلب اس ایک کامن لیول تک پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ L2 لرننگ میں سب لرنر جو ہے نا وہ نیئر نیٹیو پر چلے جائیں. ٹھیک ہے, اور یا نیٹیو لائک کمپیٹنس وہ حاصل کر سکتے ہیں نیٹیو کمپیٹنسی. ٹھیک ہے, along with حالانکہ ان کی پہلے سے ان کا نیٹیو کمپیٹنسی ہو, لیکن بہت سے جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے کہ کچھ پوائنٹ پہ جا کے پہنچ کے ان کا پروگرس ہی ختم ہو جائے. مطلب وہ ٹارگٹ لینگویج میں اس طرح کا پروگرس نہیں شو کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, یہ اس مطلب L2 کی ان پٹ میں. اور اسی طرح فائنل اسٹیج جو ہوتا ہے وہ اس میں L1 کا انٹرفیئرنس یا کریٹو اسٹرکچر بھی مطلب کوئی